اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البروج کے بنیادی اہم 3 مضامین میں سے پچھلے 2 کا تذکرہ پچھلی قسطوں میں گزر چکا ہے۔ اب یہاں سے تیسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت اور اپنی پکڑ کو بتلاتے ہیں۔ پچھلی 2 آیتوں میں مومنین کے لیے وعدے تھے اور نافرمانوں کے لیے وعیدیں تھیں۔ اب یہاں سے اسی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، اسی بات کی تائید کے لیے کہ جو وعدہ کرنے والا ہے وہ کیسا اپنے ارادے میں پکا ہے، فعال لما یرید، اور جو دھمکی دینے والا ہے وہ کیسا پکڑنے والا ہے، یہاں سے اس کا تذکرہ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس کو بہت تاکید سے لام تاکید لا کر کہا گیا ہے کہ آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو خصوصاً اس دنیا میں کچھ دنوں کی مہلت دے دیتے ہیں، اپنے منکر کو اور لوگوں پر ظلم کرنے والوں کو کچھ مہلت اللہ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نافرمان لوگ، کافر لوگ اور ظالم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے، یعنی ہم ظلم کرتے جائیں گے اور ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنے ظلم میں، اپنے انکار میں اور اپنے گناہ میں اضافہ ہی کرتے جاتے ہیں۔ ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ رب کی پکڑ سخت ہے اور اچانک آنے والی ہے۔ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اللہ کی مہلت کو نعمت سمجھتے ہیں۔ اللہ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں، جس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ ایسے مہلت دیتے ہیں کہ اس مہلت کا علم بھی چھین لیتے ہیں کہ ہمیں موقع مل رہا ہے۔ پچھلی قوموں پر اللہ تبارک و تعالی نے آگ برسانے والی بادلوں کو بھیجا، انہوں نے اس کو نعمت سمجھا۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، جب انہوں نے اپنے وادیوں کی طرف بادلوں کو آتے ہوئے دیکھا، قالوا هذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا کہ یہ بادل تو ہمیں پانی دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل هو ما استعجلتم به، بلکہ یہ وہ بادل ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، وہ عذاب ہے جس کے لیے جلدی مچا رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایسی ہوا ہے جس میں سخت عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے پچھلی قوموں کو مہلت دیا ہے اور اپنی پکڑ میں لیا ہے۔ قوم عاد اور سمود، یہ 2 قومیں ہیں بڑی طاقت رکھنے والی اور بڑی عالی شان اور اپنی جاہ و جلال رکھنے والی، بہت زیادہ آرکیٹیکچرنگ کے ماہر اور بہت زیادہ اپنے جسامت میں لحیم شحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان جیسا پیدا نہیں کیا تھا، ان کے جیسا طاقتور ہم نے دوسری قوموں کو پیدا نہیں کیا۔ ایسی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک فرما دیتے ہیں۔ فعتوا عن امر ربہم، جب انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، فاخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون، زوردار چیخ کے ذریعے سے ان کو پکڑ لیا گیا۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے اور نہ ہی وہ اللہ سے بدلہ لے سکتے، اللہ سے کیا جنگ لڑتے، کھڑے ہونے کی طاقت ان کے پاس نہیں تھی۔ عاد اور سمود یہ مشہور 2 قومیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاد کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں میں اڑایا تنکوں کی طرح۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتوں تک اور 8 دنوں تک مسلسل چلنے والی ہواؤں سے اللہ نے ان کو تنکوں کی طرح ہواؤں میں اڑایا، پھر ہلاک کر دیا۔
کأنہم اعجاز نخل خاویہ، قرآن پاک کہتا ہے ایسے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جیسا کہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت مشہور بادشاہ فرعون کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پکڑا، جب اللہ کی اس کے اوپر پکڑ آئی فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، جب ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑا تو سمندر میں ڈبو دیا، پانی جو کہ حیات کا ذریعہ ہے اس کو موت بنا دیا۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، ہماری تمام آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، ہم نے ان کی زبردست پکڑ کی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دینے کے بعد قوموں کو پکڑتے ہیں، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بلا شبہ وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور دوبارہ وہی پیدا کرے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رحم مادر کی تنگ جگہ سے نکال کر دنیا میں لاتے ہیں، اسی طرح قبر کی جگہ سے نکال کر میدان حشر میں اللہ اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کی یہ طاقت ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے۔ تو کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں ہمارے ساتھ سیکیورٹی ہے، دنیا میں ہمارے لوگ، ہمارا جتھا زیادہ ہے، ہماری حفاظت ہو جائے گی، لیکن مرنے کے بعد تو سب اللہ کے سامنے تنہا ہی پیش ہوں گے۔ لقد جئتمونا فرادا، فردن فردن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو وہاں پر دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد اللہ پکڑ فرمائیں گے، اسی لیے فرمایا انہ هو یبدئ، پہلی مرتبہ وہی پیدا کرتا ہے، ویعید، دوسری مرتبہ بھی وہی پیدا کرے گا، اور اسی کے پاس جانا ہے۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ یہاں سے کفار کو، مشرکین کو اور ظالموں کو ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا چاہیے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ خوب بخشنے والا ہے، غفور ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد بندے سے محبت کرتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذو العرش المجید، اور بزرگی والے عرش کا مالک ہے۔ فعال لما یرید، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں والوں کی خبر آئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لشکروں والوں کی خبر کیا تمہارے پاس آئی ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود۔ اہل عرب میں فرعون اور عاد و سمود کا چرچا بہت مشہور تھا، ان کے جاہ و جلال سے وہ لوگ واقف تھے اور ان کے عذاب سے بھی واقف تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیسی زبردست قوم تھی، کیسا زبردست لشکر تھا، کیسا بڑا ظالم بادشاہ تھا، تم سے زیادہ وہ ظلم کرتا تھا، اللہ نے اس کو کیسے پکڑا ہے؟ کیا تمہارے پاس ان کے واقعات، ان کی ہلاکت کے عبرتناک واقعات نہیں پہنچے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں تو ان کے واقعات کو سننے کے بعد کفار مکہ اور مشرکین عرب اور گناہ گاروں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے جرم سے توبہ کرتے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن دلوں کی سختی کا عجیب عالم ہوتا ہے ظلم کے بعد۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر لوگ ابھی جھٹلانے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، ہر بات کا انکار، ہر بات کو جھٹلانا ان کی عادت بنی ہوئی ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، انہوں نے جھٹلانے کو اور نبی کے بات کو ریجیکٹ کرنے کو اپنی روزی بنایا ہوا ہے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، کافر لوگ انکار کرنے میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ہر طرف سے احاطہ کر لیا ہے، ہر طرف سے وہ اللہ کے گھیرے میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں، اس کے باوجود وہ چھٹلاتے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، بزرگی والا قرآن ہے۔ جب پچھلی قوموں کے واقعات سنائے جاتے اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کفار مکہ یہ کہتے تھے پچھلے قوموں کے واقعات سنائے جانے پر کہ یہ تو لکھی ہوئی کہانیاں ہیں، یہ تو لکھی ہوئی کہانیاں ہیں، پچھلے لوگ یہ لکھ کر گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لکھی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں،
اذا تتلى علیہم آیاتنا بینات قالوا اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے واضح آیتوں کو سنایا جاتا وہ لوگ کہتے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں بل هو قرآن مجید، یہ لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ تو قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، جو محفوظ تختیوں میں لکھی ہوئی ہے، جہاں پر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، کسی کی نگاہ بھی نہیں جا سکتی، کسی کا ہاتھ بھی دراز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان تمام باتوں پر ہم کو ایمان لانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔